الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ فین بند کرنا پڑتا ہے ورنہ آواز تھوڑی خراب ہو جاتی ہے. دیکھیے، سپلیکیشن فار دا ون افلکٹڈ بائی وسپرنگس ان پریئر اور ریسیٹیشن. جب کوئی نماز پڑھتا ہے یا وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کو شبہ یہ آ جاتے ہیں، وسپرنگس اس کو آ جاتے ہیں وساوس. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عثمان ابن الاوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے نماز میں شیطان ڈال دیتا ہے کیا وساوس، اور میں ہوتا ہوں کنفیوز نماز میں. تو آپ سچ نے کہا وہ ایک اسپیسیفک شیطان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب. خنزب اس کا نام ہے. اور جب میں سینس ہو جائے گی اس کی پریزنس، اس کا مطلب انسان سینس کر پاتا ہے شیطان کی پریزنس. جب انسان کو نفسانی خواہشات، لسٹ جب انسان کو آ جاتی ہے، یا جب انسان کو ڈیزائر آ جاتی ہے، یا جب انسان کو نماز میں برے خیال آ جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے پریزنس آف شیطان، جو انسان سینس کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ. تو جب تمہیں سینس تم کرو شیطان کو، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں نماز میں اسپٹ کرنا ہے، تھتکارنا ہے. آن یور لیفٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان کو اس ٹائم پہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب انسان سینس کرتا ہے، ایک مومنٹ سینس کرتا ہے شیطان کی پریزنس کو، اور اس کے بعد وہ پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی. پہلے پڑھنی ہے کیا؟ پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. وہ دعا جب کوئی آپ کو افیئرس ہوں گے، مشکلات ہوں گی، تو اس ٹائم میں اس دعا پڑھنی چاہیے. اس ٹائم یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم لا سہل، اے اللہ کوئی بھی آسانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی سہولت نہیں دینے والا ہے. کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے. لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، صرف وہ جسے آپ بناؤ گے آسان. جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی چیز آسان نہیں کر دے گا، واللہ آپ کے لیے کوئی بھی چیز آسان نہیں ہو جائے گی. ایزیسٹ سے بھی ایزیسٹ تھنگ آپ کو مشکل لگے گا اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، اور ٹفسٹ سے ٹفسٹ تھنگ آپ کو آسان لگے گا اگر آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ پہ بھروسہ ہوگا. واللہ العظیم ایکسپیرینس کے ساتھ میں بول رہا ہوں یہ چیز. دنیا میں کوئی چیز مشکل لگتا ہی نہیں ہے جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے. واللہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگتا ہے دنیا میں. اور جب سب سے آسان چیز ہوتی ہے، لگتی ہے مشکل، جب اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. نماز میں دھیان بھٹکنے تو نماز میں دھیان بھٹکتا ہے، پتہ کیوں ہے؟ دیکھیے کیوں بھٹکتا ہے، کیونکہ انسان کو عظمت نہیں پتہ ہوتی اللہ کی. تو پہلے آنی ہے عظمت اللہ کی دماغ کے اندر. جیسے کوئی بادشاہ کے سامنے ہوتا ہے کوئی انسان کھڑا، وہ وہاں کیسے بیٹھتا ہے؟ آرام سے بیٹھتا ہے، اچھے سے بات کرتا ہے. تو سوچنا ہے کہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، دنیا کا سارا نظام چلانے والا ہے، تو میں اس کے سامنے آ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے کیسی کیفیت رکھنی ہے؟ اپنے دل کی کیفیت درست کرنی ہے. اور دل کو ٹھیک کرتے ہیں تب جا کے اعضاء ٹھیک رہتے ہیں، کیونکہ علماء بولتے ہیں دل کی مثال لشکر کے کمانڈر کی مثال ہے. اگر جو کمانڈر آف ٹروپس ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو ٹروپس خود حملہ اچھے سے کرتے ہیں. تو دل کو ٹھیک رہنا چاہیے، تب جا کے اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ، ہے ریپیٹ پلیز، آئی جوائن ناؤ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور تھتکارنا ہے، اسپٹ کرنا ہے ایسے 3 مرتبہ. نماز میں ایسا کرنا ہے اگر نماز میں وساوس بہت سارے آ رہے ہوں گے. حدیث میں آ گیا کہ جو نماز ہے تم نماز ایسے پڑھو ایز اف تمہیں یہ آخری نماز ہے. فصلی صلاۃ مودعین، دماغ میں لانا ہے کہ الوداعی نماز ہے، آخری نماز میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مر جاؤں گا. تب جا کے انسان اپنی عبادت اچھی بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ حَزْنَ اِذَا شِئْتَ سہلا، اور آپ بناتے ہو حزن کو، غم کو، جب آپ چاہتے ہو آسانی. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ، آپ بناتے ہو ڈیفیکلٹی کو کیا؟ آسانی. اذا شئت سہلا، جب آپ چاہتے ہو آسانی. تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، گناہ کرنے کے بعد کیا انسان کو کرنا چاہیے؟ جب بھی ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ گناہ کرنے کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو 2 رکعت وضو کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ سے پناہ مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے. دیکھیے گناہ ہوتا ہے انسان کو، انسان سوچتا ہے میں بہت برا انسان ہوں. نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے انسان، کیونکہ سب سے بہترین مومن جو ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی بہترین مومن کیوں نہ ہوگا، اس کو کتنا بھی ایمان اللہ بھی کیوں نہ، گناہ پھر بھی ہو جائیں گے، اس کو گناہ پھر بھی ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جب وہ فحش کا عید کرتے یا گناہ کرتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے، معافی مانگتے اس کے ساتھ میں ہی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ صرف اللہ کے. لیکن ولم یصروا علی ما فعلوا، وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. اگر وہ گناہوں میں ہوتے، وہ نہیں بولتے کہ وہ خوش نہیں ہو جاتے ہم گناہ میں تھے، وہ افسوس کرتے اور لیسن سیکھتے گناہوں سے، اور گناہ میں رہنا نہیں چاہتے. اس کے بعد وہ نکلنا چاہتے گناہوں سے باہر، اصرار گناہوں پہ نہیں وہ ڈرتے نہیں گناہوں پہ.
ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے مومن کی کیا نشانیاں. گناہ کرتا ہے مومن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گناہوں کے پہ وہ اصرار نہیں کرتے، توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے. تو اس کے بعد سپلیکیشن فار ایکسپیلنگ دا ڈیول اینڈ ہز وسپرنگس، کیسے ہم شیطان کے شر سے بچیں گے اور اس کے وساوس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اذان سے پتہ کیا ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے شیطان اذان سننے سے، ہے نا، سنا ہوگا آپ نے حدیث میں کیا گیا ہے. یا قرآن کی جو تلاوت انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ریمبرنس کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اور وین اسٹرائکنگ ود اے مس ایپ اور اوور ٹیکن بائی این افیئر، جب کوئی تنگی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ. حدیث میں آ گیا نا، المومن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کے نزدیک جو طاقتور مومن ہوتا ہے، جس کے پاس ریزیلینس ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، چاہے جسمانی قوت، فزیکل ریزیلینس، جو ہے جذبات پہ قابو ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایموشنل ریزیلینس، اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر پاتا ہے. یا اسپرچول ریزیلینس، عبادت میں اچھا ہوتا ہے. یا جو ہے سائیکولوجیکل ریزیلینس، لوگوں کی چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے. ایک مومن ہوتا بھی ہے، ایک مومن کے پاس ہوتی ہے سائیکو انالیٹیکل پاور، اس کو بولتے ہیں فراسہ. وہ دور سمجھ پاتا ہے یہ انسان کے موٹیوز کیا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کے مقصد کیا ہے بات کرنے کا، آخر چاہتا کیا ہے مجھ سے، یہ سب چیزیں. ایک مومن بہت دماغ سے آگے وسیع ہوتا ہے. جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ دماغ سے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، وہ مائنڈیڈ. تو اسٹرائیو فار دیٹ وچ ول بینیفٹ یو، حدیث میں آ گیا کہ اس کے لیے یہ کرو کوشش جس میں نفع ہوگا، چاہے دنیائی نفع یا اخروی نفع. دنیائی نفع بھی ایسا ہوگا جس سے اصلی اخروی نفع ہی ہوگا. دیکھیے ویسا دنیائی نفع بھی لینا چاہیے جس میں اصلاً اخروی نفع ہوگا. سیک ہیلپ فرام اللہ، اللہ سے مدد مانگنی ہے. اینڈ ڈو ناٹ ڈسپائر، اور نا امید نہیں ہو جانا ہے. حدیث میں آ گیا ہے جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے انسان کو، تو یہ نہیں بولنا چاہیے لو کنت فعلت کذا و کذا، اگر میں نے ویسا کیا ہوتا، ایسا کیا ہوتا تو آج یہ ہو گیا ہوتا. فار ایگزامپل مجھے پاس میں کچھ غلط چیزیں ہو گئی میرے ساتھ، میری جاب لاس ہو گئی، میرا مکان ٹوٹ گیا، میری ماں بیمار ہو گئی، میرا باپ بیمار ہو گیا، میرا باپ مر گیا، مجھے ڈیورس ہو گیا، میرے بچے کو بیماری ہو گئی. میں بول رہا ہوں اگر میں نے ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہو گیا ہوتا، اگر میں نے ویسا کیا ہوتا ایسا ہو گیا ہوتا. اگر اس ٹائم پہ ایسا کیا ہوتا آج، دیکھیے میرے پاس جاب نہیں ہے، میں بتاؤں اس ٹائم محنت کی ہوتی آج یہ نہیں ہو گیا ہوتا مسئلہ، آج جاب ہی نہیں میرے پاس. اس ٹائم ایسا نہیں کیا ہوتا تو آج یہ مصیبت دیکھنے کو نہیں ملتی. اس ٹائم ایسا نہیں کرنا چاہیے. پاس بس لیسن کے لیے ہوتا ہے، پاس ریگریٹس کے لیے نہیں ہوتا ہے. پاس از جسٹ فار لیسنس. لیسنس کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ فیوچر میں اس کو ایگزیکیوشن کرو لیسنس کی، بس اس کے لیے پاس ہوتا ہے. ہاں ریگریٹ ٹھیک ہے، ریگریٹ ایک نیچرل ریسپانس ہے ریگریٹ، تاکہ انسان دوبارہ وہ غلطی نہ کرے. وہ تو اچھی بات ہے، دوبارہ انسان غلطی نہیں کرتا ہے، پھر وہ لیسن سیکھ جاتا ہے. لیکن اتنا نہیں ریگریٹ کرنا چاہیے کہ انسان چھوڑ دیتا ہے کام کرنا ہی، پھر اس کو وہ نہیں کرنا ہے، اسی کو بولتے ہیں نا امیدی. اتنا ریگریٹ کرنا، گناہ پہ بولنا، اللہ تعالیٰ معافی نہیں کر دے گا، پھر اصلی نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ بولتا ہے اب کیا فائدہ ہے، اب ویسے جہنم دکھائیے مجھے. ابن القیم لکھتے ہیں دا و دوا میں شیطان انسان کو دو طریقے سے آ جاتا ہے. یا تو اس کو اتنا نا امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اتنا نا امید کر دیتا ہے کہ وہ توبہ بھی نہیں کرتا ہے، بولتا ہے بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر دے گا، اب کچھ نہیں، اب میں ختم ہوں، جہنم میں جاؤں گا سیدھے. یا تو اس کو اتنا یہ بناتا ہے کیا، وہ بولتا ہے گناہ کریں گے، جتنے گناہ کریں گے پیٹ بھر کے گناہ کریں گے، اینڈ پہ بولیں گے ایک توبہ، گناہ سارے مٹ جائیں گے. تو شیطان انسان کو ایکسٹریم میں لے جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے انسان کو، ہے نا. گناہ ہو گیا توبہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا، اگر ہو جائے گا پھر توبہ کرنا ہے، پھر توبہ کرنا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بنتا ہے نا. تو یہ نہیں بولنا چاہیے کیا اگر میں نے ایسا کیا ہوتا ایسا ہو جاتا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا ایسا ہو جاتا. اس سے پریشانی اٹھ جاتی ہے انسان کو. اس سے بولنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کیا تھا، ڈگری کیا تھا میرے لیے، اور وما شاء جو وہ چاہتا ہے فعل وہ کر گزرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بولنا چاہیے. تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھ لی ہے، میں آپ کو بہت بار بتا یہ چیز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں لکھی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ انسان فوت شدہ چیزوں پہ، جو چیزیں نہیں مل گئی اس پہ افسوس نہ کرے گا، مجھے ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا تو ہو گیا، ختم مسئلہ. ایسے کمفرٹ مل جاتا ہے انسان کو. ولا تفرحوا بما آتاکم، انسان بولے گا میں خطرناک انسان ہوں، دماغ سے، صحت سے، شکل سے، عقل سے، قوت سے، ذہن ذہنی قوت سے، ہر حساب سے، صحت سے تکبر ہو جائے گا انسان. نہیں، پتہ نہیں ہے سب ختم ہو سکتا ہے کل کو، تو اس سے تکبر انسان نہیں کرے گا. وہ اپنی نعمتوں پہ اترائے گا نہیں، وہ بوسفل نہیں بن جائے گا. اس لیے تقدیر لکھی گئی ہے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہی ہوتا ہے، اس پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے. اور حدیث میں آ گیا جب بھی انسان جو اف ہے نا، اف اگر فإن لو تفتح ابواب تفتح ابواب عمل الشیطان،
جو اگر کہنا ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے دروازے شیطان کے عمل کے. جب سے اگر بولتے ہیں نا، اگر میں نے ویسا کیا ہوتا ایسا ہو گیا ہوتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شیطان ہے، شیطان. وہ آپ کو یہ نہیں سمجھا رہا ہے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، وہ اس کو الٹا بتا رہا ہے. تو یہ بول رہا ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، اس کا یہ فیصلہ تھا. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. کانگریچولیٹنگ ون ہو ایز اے چائلڈ اینڈ ریسپونڈنگ ٹو اٹ. کسی کو بچہ پیدا ہو گیا، اچھا بچہ، اسے ہم کیسے کریں گے؟ کانگریچولیٹ کیسے کریں گے اس کو اسلامک وے میں؟ اس کو بولیں بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، میں اللہ بلیس یو. فل موہوب لک، موہوب بولتے ہیں جو عطائی چیز ہوتی ہے، عطائی چیز جو تمہیں بیسٹ وہ عطا کیا گیا، اس کے لیے تمہیں اللہ برکت عطا کرے، بلیس کرے اس کو. وہ شکر تل واہب، اور اتنا ہی نہیں، مے یو تھینک دا بیسٹور. اب تمہیں اللہ نے دیا ہے بچہ، تم شکر کرو اسی واہب کا، عطا کرنے والے کا، اللہ کا. عطا کرنے، وہاب بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، عطا کرنے والا، دینے، بیسٹ اوور، دینے والا. وہ بلغ اشدہ، اور تم، جو تمہارا بچہ ہے وہ اپنے پرائم ایج تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، مے دا چائلڈ ریچ اٹس پرائم ایج. اچھا، اچھی ایج تک پہنچ جائے، پرائم ایج تک، وہ جل کے وہ رونق ہو جائے، کچھ کارنامہ دنیا میں کرے. ٹھیک ہے. وہ رزقتا بر رہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے، گرانٹ کرے تمہیں، وہ دے تمہیں بر رہو، اس کی رائچسنس، اس کا تقوی، اس کا تقوی، اس کی نیکی، اس بچے کا، کہ یہ آگے چل کے نیک بن جائے گا. دعا کتنی اچھی ہے. یہ تو بچے کے لیے دعا ہے. اس کے باپ کے لیے دعا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے. اس کے بچے کے لیے دعائیں اور دعا ہے کہ وہ اپنی پرائم تک پہنچ جائے، پرائم ایج تک پہنچ جائے. اور اس کی جو رزق، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے، جو رزق دیا ہے، میں نے کہا نا آپ سے کہ رزق ہوتی ہے عطائی چیز، بچہ بھی رزق ہی ہوتا ہے والدین کا. تو ہر والدین کو کیا ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے ان کا بچہ آگے جائے دنیا میں. وہ چاہتے ہیں ہماری لیگیسی آگے چل جائے، اچھا بن جائے، دین کو آگے بڑھائے، گناہوں سے بچے، ہے نا. تو یہ دعا بولنی چاہیے اس کو بچہ پیدا ہو گیا ہوگا. میں دعا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسے ہدایت دے. اچھا، بارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت عطا کرے. میں اللہ بلیس یو. ہاں. وبارک علیک، اور اللہ تمہیں اور کیا برکت تمہیں، بارک اللہ لک، میں اللہ بلیس فار یو، لکا ہو گیا فار یو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت تمہارے لیے دے. وبارک علیک، اور تم پر برکت عطا کرے، تمہیں، تم بلیسڈ بن جاؤ، تم پہ برکت اللہ تعالیٰ کی نازل ہو جائے. وجزاک اللہ خیرن، اور جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ بلیس یو ود گڈنس، تمہیں ریوارڈ یو ود گڈنس، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گڈنس کا. ورزقک اللہ مثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے اس جیسا ہی. ٹھیک ہے، کس جیسا؟ ورزقک اللہ مثلہ، تمہیں اللہ سیم ایسے ہی عطا کرے، یعنی کہ برکت کا جو تمہیں ہوگا نا سودا، تمہیں وہ برکت کا ہوگا. دیکھیے سوچ رہے ہیں، ایک کافر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ مجھے جاب دو، وہ سب چیز مانگتا ہے؟ نہیں، اس کو مل جاتا ہے محنت سے. ہاں. تو فرق کیا ہوتا ہے ایک مومن کے دعا کریں سے جو مل جاتا ہے؟ فرق ہوتا ہے کہ جو مومن کو جاب مل جاتی ہے، صحیح اسپاؤس مل جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. اب برکت کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کے نزدیک جاتا ہے اس چیز سے، نہ کہ اللہ سے دور. یہ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں صحیح روزی دو، حلال جو ہوگی، جس سے ہم آپ کے نزدیک جائیں گے، نہ کہ آپ سے دور. اس رزق کا کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ سے دور جائے گا. اس سے اچھا انسان، انسان اس فاقہ دم کو اثر، اس سے اچھا انسان بھوکا ہی رہے گا، ہے نا. تو دعاؤں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو اس راستے پہ ڈال دیتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی اور نزدیک جاتا ہے، نہ کہ اس سے دور. ٹھیک ہے. ورنہ پتہ ہے یہ جو محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چاہے کافر ہوگا یا مسلم ہوگا. لیکن جو مومن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اسے دیتا ہے برکت کا سودا ہمیشہ. وہ اجزل ثوابک، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کیا دے؟ میں اللہ ریوارڈ یو ہینڈسملی، تمہارے جو ثواب ہے اس کو تمہیں بہت ادا کرے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا شکرن جزیلا، جزیلا کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آج چلا ہو گیا بہت زیادہ ثواب تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے. اس کے بعد پلیس ان دا چلڈرن انڈر دا Allah's پروٹیکشن. اب ہمارے بچے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے پناہ میں آ جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو وہ
جو ہے دعا پڑھتے تھے حسن حسین رضی اللہ عنہ کے، جو سیدہ شباب اہل جنہ، جنتیوں کے جو سردار جو ہے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اعیذ بکما، وہ بولے تھے اعیذ بکما، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، پروٹیکشن میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات سے، اللہ تعالیٰ کے ورڈ سے، التامتی، جو بالکل پرفیکٹ ورڈس ہے، ان کے ورڈ سے میں تمہیں پروٹیکشن میں رکھتا ہوں اللہ کے پروٹیکشن میں، من کل شیطان، ہر کسی شیطان سے، وہامتن، ہام ایسے کیا لکھا ہے یہاں پہ، ورمن لکھا ہے اس نے، وہ نا مطلب جو یہ ہوتے ہیں جانور وانور، زمینی جانور وہ سب، یہ کیڑے مکوڑے، وہامتن، ومن کل عین لامہ، اور ہر کسی اس آنکھ سے جو عین اللامہ ہوتی ہے، شاید ملامت کرنے والی، یعنی ایول آئی، ہر کسی بری نظر کے سے تمہیں بچا رہا تھا، وہی تو بکما بکلمہ، مجھے یاد ہے، مجھے ہر دن ماں پڑھتی تھی صبح صبح دعا نا، مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو ایسے رکھتی تھی ہاتھ سر پہ جہاں اسکول جاتے تھے، آتا ہے یاد، انسان ہو جاتا ہے ایموشنل پھر، وَإِذُ بِكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، یہ دعا پڑھنی چاہیے یعنی بچوں کو، سر پہ ہاتھ رہنا چاہیے ان کو. اچھا، میں دیکھوں گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو یہاں پہ آ گیا سچ میں، لیکن یاد آتا ہے نا بچوں نے کیسے آپ نے پالا ہوتا ہے بچے کو، ہے نا. ہاں، اچھا ہاں مدینہ، مجھے ہاں میں کیا ہوتا ہے، اس نے کہا ورمنس، ورمن کیا ہوتا ہے، شاید وہی نا جو زمین کے جانور ہوتے ہیں، یہ سوری ورم، جو یہ ہوتے ہیں بتائیں گے، میں دیکھوں گا ورمن کیا ہوتا ہے. ورمن کا مطلب ہوتا ہے اسمال وائلڈ اینیمل، جیسے ریٹس ہوتے ہیں وہی نا، جو ڈیزیز لاتے ہیں، باقی ساری چیزیں ہوتی ہے، جیسے اس میں آتی ہے ریٹس، اسپائڈرس، وہ جو نا خطرناک ہوتے ہیں، فاکس وغیرہ، جانور جو ہوتے ہیں. ہاں ما کا اس سے مطلب کیا لکھا ہے یہاں پہ، ہاں وہی مطلب ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو بچوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمہ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس کے بعد جب ہم کریں گے وزٹ کسی بیمار کو، تو دعا کیا پڑھنی چاہیے اس کو؟ دیکھیے بیمار پتہ کیا چاہتا ہے سب سے زیادہ، بیمار چاہتا ہے ری ایشورنس کہ میں بیمار نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں. اس کو بولنا چاہیے یہی تم ٹھیک ہو، ویسے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بھی سائیکولوجیکلی، ہے نا. اس سے بولے میں بیمار ہوں، مجھے پیٹ میں درد ہے، اس کو ہوتا بھی ہے پیٹ میں درد، واللہ العظیم، واللہ العظیم، میں نے قسم کو دکھایا، مجھے خود ہو گیا تھا ایسا، مجھے ہوا تھا برابر 1 منتھ تک پیٹ درد، میں کچھ کھاتا تھا میں کھا ہی نہیں پاتا تھا، مجھے آتا تھا واپس. آج سے پہلے 3 سال اچانک مجھے کچھ ہو گیا تھا پیٹ کو، میں دوائیاں کھا رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اس چیز کر رہا ہوں، سب کچھ کرا رہا ہوں، کچھ فرق نہیں ہو رہی ہے. مجھے اینڈ پہ سمجھ آ گیا، میرا دماغ مجھے بول رہا ہے مجھے پیٹ میں درد ہے، میں خود بولوں گا مجھے درد نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ویسا ہو گیا ابھی. اس میں ریسرچ بھی کہتے ہیں نا بہت سارے اس کے بارے میں، جیسے وہ بولتے تھے ایک بار ایک انسان کو کہا تھا کہ تمہیں سانپ نے ڈس دیا ہے، اس کو بس پن سے کیا تھا ایسے، وہ مر گیا سچ میں، اس کو پوائزن جس سے بلڈ میں پیدا ہو گیا تھا. کیوں؟ اس نے سوچا تھا مجھے پوائزن ہے اندر سے، اندر سے. تو واللہ العظیم، ذہنی امراض کا جو ذہنی امراض ہوتے ہیں نا وہ ذہن سے ہو جاتے ہیں نا، وہ پتہ ہی ہے. لیکن جو بدنی امراض ہوتے ہیں نا، اس کا بھی بہت بڑا رول ہے دماغ تک، اپنے دماغ کو ٹھیک کرنا چاہیے، ذہن کو ٹھیک رہتا ہے. اس لیے مریض کو کہنا چاہیے لا بأس طہور، نیور مائنڈ، پرواہ میں بر سکین، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا بأس کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیور مائنڈ، طہور، تم پاک ہو جاؤ گے، تم اس بیماری سے پاک ہو جاؤ گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو بیمار کو ری ایشورنس دینی چاہیے. اور صحیح طور سے دماغ تک بہت کچھ ہوتا ہے، خاص جو ہے پیٹ درد، یہ دماغ تک بہت ہوتا ہے نا. اسٹریس ہوتا ہے پیٹ درد انسان کو، جب انسان ایگزام کا اسٹریس دماغ میں لیتا ہے، آتا ہے پیٹ درد. اللہ نے مجھے پھر شفا دی الحمد للہ، لیکن مجھے اس ٹائم پہ بہت مسئلہ ہو گیا تھا کورونا وائرس کے سال میں. مجھے کورونا وائرس ہی ہو گیا اس ٹائم پہ. مجھے پیٹ میں بہت درد ہو گیا تھا اس میں، مطلب نیکسٹ لیول پین. دنیا میں مجھے آج تک ویسی پین کبھی نہیں ہو گیا الحمد للہ، میں ٹھیک ہو گیا ہوں اس چیز سے، اسے کبھی اللہ تعالیٰ نے شفا دی الحمد للہ. لیکن انسان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا. ابھی ہم سارے صحت میں ہے نا، ٹائم بھی ہے اور صحت بھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو صحیح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے انسان. اچھا، جب ایک مسلم سرونٹ کرتا ہے وزٹ کسی سک انسان کو، کسی بیمار انسان کو، جب وہ موت کے ٹائم پہ ہوتا ہے، ہوز پرسکرائبڈ مومنٹ آف ڈیتھ ہیز ناٹ ارائیوڈ اینڈ سپلیکیٹس، وہ مرا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بہت بیمار ہو گیا ہوتا ہے. حدیث میں ایسا آ گیا ہے کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس کو اللہ شفا دیتا ہے اس شخص کو. اسأل اللہ العظیم، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو عظمت والا ہے، رب العرش العظیم،
جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ تمہیں شفا دے. سادہ پڑھنا چاہیے. اسأل اللہ العظیم، میں عظیم رب سے سوال کرتا ہوں، سپریم رب سے میں سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو میگنیفیسنٹ عرش کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ تمہیں شفا دے. اس کے بعد ایکسلنس آف وزٹنگ دا سک کیسے ہونا چاہیے. دیکھیے عمر ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if a man calls on sick Muslim brother, uh, if a man calls on his sick Muslim brother, it is as if he walks reaping the fruits of paradise until he sits. اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلم بھائی کو خبر دے رہا ہے، اس کی تیمار داری کر رہا ہے، تو وہ ایسا ہی کہ ایز اف وہ چل رہا ہے جنت کے اندر، اور جہاں اس کو یہ کیا ہے، میوے جنت کے جو بہت اچھے میوے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے سامنے، اینڈ ہی شوڈ ان مرسی اینڈ اف دس واز ان دا مارننگ سے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے، رحمت عطا کرتا ہے اس کے اوپر. اینڈ اف دس واز ان دا مارننگ 70,000 اینجل سینڈ پریئر اپون ہم. اگر وہ صبح کے وقت میں ایسا کرتا ہے تو 70,000 فرشتے جو ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے انٹل دا ایوننگ، شام تک. اینڈ اف اٹ واز ان دا ایوننگ، اگر شام کے موقع پہ جاتا ہے وہ کسی بیمار کے پاس، تو 70,000 اینجل جو ہے وہ صبح تک اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی زیادہ ایکسلنس ہے آف وزٹنگ دا سک، ایک بیمار کی تیمارداری کرنا. اور آپ جانتے ہوں گے اس میں کیا کہ حق المسلم علی المسلم خمسن، مسلمان کے مسلمان 5 حق ہے: رد السلام، سلام کا جواب دینا، وہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، وہ اتباع الجنائز، جنازے کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، وہ تشمیت العاطس، ایک چھینک آنے والے کو جواب دینا، وہ اجابت الدعوہ، اور جو دعوت ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا ہے نا. تو سپلیکیشن آف دا سکھ ہو ہیز ریناؤنسڈ آل ہوپ آف لائف، ایسا انسان کے لیے دعا کرنا جس کو لگتا ہوگا اب مجھے کوئی زندگی میں رہنا نہیں ہے، اس کو لگتا ہوگا اب مجھے بس، اب مجھے امیدیں لگتی ہے زندگی کی، اب میں پورا مرنے والا ہوں. اور صحیح دعا پڑھنی چاہیے جس رسول اللہ نے دعا پڑھی تھی نہیں والی، بالرفیق الاعلیٰ اینڈ پہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دو. تو سب سے پہلے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے انسان کو. ورحمنی، مجھ پہ رحم کرو، تب جا کے انسان پہ رحم بھی اچھا اللہ تعالیٰ کا. وہ الحقنی، مجھے ملا دو، مجھے یونائٹ کرو، بالرفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ کے ساتھ. رفیق الاعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. رفیق کس کو بولتے ہیں؟ جو مددگار ہوگا، رفیق ہوگا. الاعلیٰ جو بلند ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور حدیث میں یہ بھی دعا بھی آ گئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا، یا رسول، انہوں نے ہو سیڈ دیٹ وین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وزٹڈ اے ممبر آف ہز فیملی، وہ سے ایک بار رسول اللہ جو ہے وہ اپنے فیملی میں کسی ممبر کے پاس گئے اور یہ دعا پڑھی اس سے. یہ دعا پڑھتے نا مولوی صاحب بھی جمعہ کے دن، اللہم رب الناس، اے لوگوں کے رب، اے اللہ لوگوں کے رب، اذهب الباس، تم دور کرو یہ بیماری، اشفی انت شافی، تم شفا دینے والے ہو، انت شافی، اشفی شفا دو، انت شافی، تم شفا دینے والے ہو، لا شفا الا شفاؤک، کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا ہے سوائے جب تک تم شفا نہ دو، شفا ان لا یغادر سقما، ایسا شفا دو کہ کبھی بیماری واپس نہیں آ جائے گی. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے ایک بیمار کے سامنے، ایک بیمار پہ، یا خود پڑھنی چاہیے اپنے اوپر. او الحقنی بالرفیق الاعلی. اچھا یہ نہیں پڑھا، ہائیسٹ کمپیننگ کیا ہوتا ہے؟ رفیق الاعلی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور بیماری کے موقع پہ جب وہ گزرنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، ڈپ ہز ہینڈز ان دا واٹر، نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ پانی میں ڈال دیے. دین ہی وڈ وائپ ہز فیس، اور اس کے بعد وہ اپنے سر کو ایسے وائپ کرتے تھے. آپ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ فرمایا، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے بات کے مستحق صرف اللہ کے، اور یہ فرمایا ان للموت لسکرات، موت کو سختیاں ہیں، موت میں سکرات ہے. اس کو بولتے ہیں ایگونی آف ڈیتھ، سکرات الموت، موت میں سختیاں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ پتہ ہے ایک شخص سے کہا گیا مرنے کے ٹائم پہ، کیف تشعر، تم کیسے فیل کرتے ہو مرنے کے ٹائم پہ؟ اس نے کہا اشعر ان السماء اطبقت على الارض، مجھے لگتا ہے زمین آسمان زمین پہ گر گیا ہے. وکأننی اتنفس من ثقل ابرد، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے مرنے کے اس سختی میں کہ ایز اف میں سانس لے رہا ہوں ایک نیڈل کے اسے نا چھید سے، آئی آف نیڈل سے میں سانس لے رہا ہوں. سختی ایسی آتی ہے موت کے ٹائم پہ. سچ بات ہے کہ موت میں سختیاں ہیں. خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین نے، اشرف الانبیاء نے، امام الاتقیاء نے کیا فرمایا؟ ان للموت لسکرات، بے شک موت میں سختیاں ہیں.
اللہ ताला हमें सकरातुल मौत से महफूज रखे। ठीक है, अल्लाह ताला बचाए हमें मौत की सख्तियों से। अब पता है मौत कब्र जो है ना वो हर एक को एक प्रेस करेगी। कब्र थी हर एक चार, हर एक इंसान, हर एक इंसान को। अब बोलते उलमा कि वो शफकतन देगी, लेकिन देगी हर एक को। कब्र क्या प्रेस। खुद का ना एक बार जब साथ में उबादा शायद रज़ी अल्लाह अन्हु, वही थे साथ में उबादा शायद, इतने बड़े सहाबी जब गुजर गए, अल्लाह ताला का अर्श जो है वो कुछ ऐसे, मुझे सही से अल्फाज याद नहीं आ रहे, शायद मैं गलत बोल सकता हूँ फिर। तो फिर उसके बाद क्या हो गया कि आप सुना साथ में उबादा को भी कब्र ने क्या चीरा, है ना। इतना खतरनाक मसला है ये। सच में आखिरत के अगर इंसान मामला याद रखे ना सही तौर से, तो हदीस में आ गया कि लो लो तअलमून मा अअलमू लबकैतुम कसीरन वला लضحكتم قليلا वला बकैतुम कसीरा। अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूँ, तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। इन समा लअत्तत वहुक्क लहु अन तइत। बेशक आसमान चिड़चिड़ा रहा है, और ये आसमान का हक है वो चिड़चिड़ाए। कि वो अल्लाह कि कोई भी जगह नहीं बची है आसमान में चार उंगलियों के बराबर जगह कि वहां पे एक फरिश्ता है। अब खुद सोचे ना कि हम ज्यादा रोते हंसते कम। साहबा के बारे में ऐसे वाक़यात आ गए जब वो देखते थे ना किस जगह पे कोई मतलब वो है ना वो काम करता है, उसके बोलते खार बोलते हैं कश्मीरी में, जो ना वो फायर वर्क सा करता है काम करता है। तो वो डर जाते थे इतना ज़्यादा कि वो रोते थे उधर ही पे, वो बोलते थे उनको जहन्नम आती है याद इस चीज़ से। उमर इबिन अब्दुल अजीज जो थे ना रहीमहुल्लाह, उनकी जो बीवी थी वो बोलती थी, वो जब वो आखिरत का सुनते थे ना जिक्र, तो वो इतना डर जाते थे कि वो सोते ही नहीं थे रात को। और फिर वो पूरी रात सो ही नहीं पाते थे वो इस चीज़ से। तो इतना इंसान को खौफ होना चाहिए, हकीकी तौर पे ईमान उसी को बोलते हैं ना, कि इतना खौफ इंसान को होना चाहिए जहन्नम का। या है ना, साहबा के बारे में आगे बोलते, एक काश हम होते ऐसे पेड़ जो काटा जाता है, ऐसा पेड़ में होता जो काटा जाता, नहीं कि वो जिंदा ही हो। वो इतना खौफ था आखिरत के बारे में। या कुछ साहबा के बारे में आता है कि वो बोलते थे कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते थे कि अगर मैं दरमियानी हो जाऊंगा मेरे लिए वो काफ़ी है कि न जन्नत न जहन्नम। नहीं नहीं, जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह बरज़ख में चली जाती है। जब रूह बरज़ख में होती है तो कब्र में अजाब कैसे होता है, या फिर वो कब्र में ही होता है। अच्छा हाँ, ये अच्छा सवाल है, देखिए सवाल क्या करने। इन्होंने कहा कि जब इंसान मर जाता है रूह बाहर निकल जाती है बरज़ख में, जिस्म का जाता है कब्र के अंदर। तो अजाब होता है जिस्म को या रूह को, इसमें बहुत इख्तलाफ है उलमा का। कुछ बोलते हैं अजाब होता है रूह को भी और जिस्म को भी। कुछ बोलते हैं अजाब होता है सिर्फ जिस्म को कब्र में। कुछ बोलते हैं अजाब होता है सिर्फ रूह को। लेकिन सही राय यही है कि अजाब होता है जिस्म को भी और रूह को भी, और इनका ताल्लुक एक है। जिस्म का ताल्लुक होता है। मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब, एक मिनट, क्या मैंने वो पढ़ा था पिछली बार एक। ये किताब अच्छी किताब है। इसका नाम है ये कब्र का बयान। ऐसे लिखा था इसमें, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, क्योंकि ये मसला होता है ऐसा ही है, इसमें बहुत उलमा का इख्तिलाफ है। लेकिन सही राय ये जो मैं बोली एंड पे। हाँ देखिए, अजाब कब्र में रूह को होता है जिस्म को होता है, सवाल है ना आपको यही। देखिए बोला कि यही सही लिखा है जो मैं बोला। कब्र में सवाब या अजाब की तफसील पढ़ने के बाद कुछ अरसे के बाद मिली देखिए लिखता है। अहले इल्म ने इस मौजू पर तवील बहसें लिखी है। बात से ख्याल ये है कि जिस्म को कुछ अरसे के बाद मिट्टी खा जाती है, जबकि सवाब या अजाब तो क़यामत तक बाकी रहता है। लेकिन ये सवाब या अजाब रूह को होता है, किसको होता है, रूह को होता है। लेकिन बाज़ का ख्याल ये कि बरज़ख में सवाब या अज़ाब का ताल्लुक चूंकि कब्र से, तो कब्र मोमिन पर फराख की जाती है, कब्र में रोशनी की जाती है, कब्र पर अज़दे कब्र मुसल्लत कर दिए जाते हैं, कब्र की दीवारियां बार बार मैयत को जकड़ जाती है। हाँ, क्या, एक मिनट हाँ।
हाँ, आप समझ रहे हैं इसके बारे में क्या कहा आपको? मैंने आपसे कहा ये चीज़ कि इसमें यही है कि दोनों को होता है, ठीक है, यही सवाब ज़्यादा से यही है कि दोनों को अजाब हो जाता है और ताल्लुक एक होता है इसके दरमियान में। मैंने इसमें इतना बहुत है इस मसले में। यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, मैंने मुझे माँ बुला रही थी इसलिए मैं उनके पास गया था। अच्छा, मैं कहा था इन लिल मौत सकरात, तो मौत में सख्ती है, अल्लाह ताला हमें सकरात मौत से हिफाजत रखे। सही तौर से ऐसी कैफियत होनी चाहिए हमारे अंदर भी, अल्लाह की कसम। उसको बोलते हैं ना ईमान। देखिए, अगर आप देखें कि हीटर पे पक रहा है क्या, खाना पक रहा है, आपको जहन्नम आना चाहिए याद उस चीज़ से। उसकी आग इतनी खतरनाक होगी। है ना, एक शख्स के बारे में आ गया कि एक तालिब इल्म था वो। तो एक बार वो एक मस्जिद में था। तो अब एक खातून आई थी रात के मौके पे। उसको अब रास्ता खो गया था। तो उसके बाद क्या हो गया कि जो वो नेक आदमी था, उसने उस खातून का, आ जाओ तुम मस्जिद के अंदर ही, तो तुम कहाँ जाओगी अब? तो वो आगे मस्जिद के अंदर वो खातून। अब ये लड़का बहुत माइल हो गया औरत की ओर, इस लड़का हो जाता है ये माइल औरत की ओर। अब क्या करता है ये? इसके हाथ में शम्मा था, क्या था, शम्मा। ये करता काम, उसको लगता था मैं इसकी ओर माइल हो रहा हूँ। ये अपना हाथ रखता था शम्मे के ऊपर, रखता था शम्मे के ऊपर अपना हाथ। इसको होती है ना वो गर्मी फील। ये बोलता है कि जहन्नम की आगे से बड़ी है। अगर मैं इस टाइम पे गुनाह करूँगा इसके साथ, तो कल मुझे इतना बड़ा जहन्नम में आदमी डाल देगा। तो इस लिहाज से वो ऐसे बचा था गुनाहों से। फिर ऐसा ऐसा भी वाक़यात में आ गया कि बाद में उन्होंने निकाह भी कर दिया था उसके बाद। जब उसने लड़की ने सोचा था कि ना अच्छा लड़का है ये मेरे लिए, मेरी और इसने मुझे कुछ नहीं किया, हालांकि मैं अकेली थी। तो बाद में ऐसा भी हो गया। ये वाक़या मैंने एक बार पढ़ा था, उस्ताद ने मुझे कहा था ये वाक़या। तो जहन्नम याद आना चाहिए जब इंसान गुनाह की ओर जाता होगा। उसको याद आना चाहिए जहन्नम का अजाब। जब इंसान दुनिया गुनाह करने वाला होगा, उसे याद आना चाहिए कि उखरवी अजाब कितना बड़ा है। जब इंसान दुनिया के पीछे लगता होगा, उसको याद आना चाहिए कि आखिरत का जो सवाब है वो कितना बड़ा है। जैसे इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं शायद, कैफ़ यकून आक़िलन मन बाअल जन्नत बिशहवति साअतिन। कैसे वो शख्स आकिल अक्लमंद है जो करता है सौदा जन्नत का एक शहवत के लिए। शहवत पूरी करता है 2 मिनट के लिए और जन्नत गवा देता है। कैसे वो आकिल हो सकता है? क्योंकि इंसान को पता नहीं है मुझे मौत कब आ सकती है। इंसान जब भी गुनाह करता होगा उसको उधरी मौत आ जाएगी, पता नहीं है। तो हर लहजे में अपनी मौत याद रखनी है और गुनाहों से बचना। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचाए। उसके बाद ये दुआ देखिए। हाँ बिल्कुल, तदब्बर बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तदब्बर, तफक्कुरी, मतलब ऐसी बस हम सुनते सुनते आ रहे जाना जाना में तो हम चल रहे। इसके बारे में सोचना है कि जिस रब ने ये दुनिया बनाई है उसने एक रिवॉर्ड सिस्टम रखा है। अगर मैंने सही किया तो सही मिल जाएगा, गलत किया तो जहन्नम में जाऊंगा। ये बंदा कोई छोटा चीज़ है, जहन्नम में 1 सेकंड के लिए इंसान जाएगा, मतलब छोटी बात है। हम बोलते हैं ऐसे जन्नत जाना। सही तो से अगर हम सोचेंगे ना, गौर करेंगे, बैठेंगे एक जगह पे, लाइटें बंद करेंगे, सोचेंगे कि जहन्नम किसको बोलते हैं। खतरनाक आग है जिसमें जाना है अगर गुनाह किए होंगे, कुफ्र मासियत की होगी। अल्लाह हमारी हिफाजत करे कब्र के अजाब से और जहन्नम के अजाब से भी। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी नहीं है बात के मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह के। वल्लाहु अकबर, और अल्लाह ताला से बड़ा है। ठीक है, ये दुआ कब पढ़नी चाहिए इंसान को? जब इंसान मरने वाला होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, कोई भी बात की मुस्तहिक नहीं है, अल्लाह ताला अकेला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी बात की मुस्तहिक नहीं है, वहदहू, वो अकेला है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी नहीं बात की मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह के। लहुल मुल्क, बादशाहत उसी की है। वलहुल हम्द, तमाम तारीफ़ात उसी के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी नहीं बात की मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह के। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई भी नहीं है बुराई से बचने की कुव्वत या नेक अमल करने की, बुराई से बचने की ताकत या नेक अमल करने की कुव्वत, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला के ज़रिए से ही। अब पता है जितने मैंने दादा, वो एक बड़े आलिम थे। तो जब वो गुजर गए थे ना, अल्लाह के सामने कलमा सीधे पड़ा था, तो मैं छोटा ही था, तो मैं था शायद 10 साल का। उन्हें ऐसे उठाई उंगली और ये सब पढ़ा उन्होंने, ऐसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो गुजर गए उसके बाद ही। बस मेरे सामने गुजर गए थे वो, जब वो गुजर गए थे तो उनको हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा नसीब। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे क्या, मतलब कुरान पढ़ते थे बहुत ज़्यादा वो करते थे रमज़ान में 5-6 बार कुरान ख़त्म करते थे वो पढ़ पढ़ के। और वो पढ़ते थे हर दिन सूरतुल मुल्क मगरिब नमाज के बाद। तो अल्लाह ताला ने उनका खात्मा भी बहुत अच्छा कर दिया। जो मुझे किताबें घर में, वो उनकी लगभग आती किताबें बहुत सारी उनकी भी, उनकी किताबें बहुत सारी आई थी। फिर ऐसे ही मेरे बाप में हो गया था इंटरेस्ट पढ़ने का, है ना, ऐसे आ जाता है इंटरेस्ट। देखिए, दादा को बाप से, फिर मुझे बाप से, ऐसा होता है ना फिर, या दादा से।
تو ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم لائے انٹرسٹ اپنے آپ میں دین کے بارے میں، تاکہ ہماری جو نسل ہے وہ بھی دین کی اور آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیے، انسٹرکشن فار دا ون نیئرنگ ڈیتھ، جو کوئی وہ نا مرنے والا ہوگا، اس کو تلقین کرنی چاہیے، تلقین، اس کو انسٹرکٹ کرنا چاہیے، تم یہ پڑھو، اس کو بولنا چاہیے لا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم تلقین کرو، تم انسٹرکٹ کرو مردوں کو کیا، کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے یہاں بھی وہی دعا، یہی پڑھنا ہے کہ کوئی بھی عبادت کی مستحق نہیں ہے صرف اللہ کے، اتنا توحید کی عظمت ہے، سب کچھ توحید پہ ہی بیسڈ ہے سب کچھ نا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، عبادت خالص اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اس کے بعد ان سپلیکیشن فار دا ون افلیکٹڈ بائی کلیمٹی، کوئی مصیبت آ گئی مجھے، ایک بہت بڑی مصیبت مجھے آ گئی، تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے اس ٹائم پہ؟ مجھے یہ پڑھنا چاہیے انا للہ، بے شک ہم سارے بلانگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور، وہ انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی اور لوٹنا ہے، یعنی کہ ایک بڑا مصیبت سوچنا ہے کہ اگر میں نے صحیح سے دنیا میں نیک عمل نہیں کیے، گناہوں کا راستہ اپنایا، تو میں جہنم میں جا سکتا ہوں، مجھے اللہ کو واپس جانا ہے، وہ بڑا مقصد میرا ہے۔ یہ دنیا سے چھوٹی ہے سب کچھ، اس کی کوئی امپورٹینس نہیں ہوتی زیادہ، تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بچاؤ، اب مجھے اجرنی، اجرنی، اجرنی نہیں کہ اجرنی، اجر، یہ فرق کتنا ہوتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو مجھے کیا ہے نا، بچاؤ تم مجھے، یا اللہم، اللہم مجرنی، اے اللہ تم مجھے اجر دو، وہ نہیں اللہم مجرنی النار، کیا ہو گیا؟ یا تو مجھے بچاؤ آگ سے، یا اللہم جرنی، جو جیم پہ پیش ہے، ٹھیک ہے، اللہم جرنی فی مصیبتی، اے اللہ اب مجھے ریکمپنس دو مصیبت، مصیبت کیا ہوتی ہے؟ مصیبت مطلب کیا ہو گیا؟ مصیبت ہوتی ہے لاس ہونا کسی چیز کا، کوئی چیز نہیں مل گیا ہوتی ہے مصیبت لگتی ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کو بدلہ مانگنا چاہیے، اس کا ریکمپنس، اس کا بدلہ وہ ادا دیتا ہی ہے، وخلف لی خیرا منہا، وہی کہ آپ مجھے ریکمپنس دو اس کا، آپ مجھے ریپلیس کرو اس کو، آپ مجھے پہلے اجر دو، اللہم اجرنی فی مصیبتی، کیونکہ واللہ العظیم ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے مصیبت میں، تو اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے مصیبت میں بھی۔ دوسری بات وخلف لی خیرا منہا، آپ مجھے ریپلیس کرو اس سے بہتر کوئی چیز، ٹھیک ہے، تو یہ بولنا چاہیے مصیبت ٹائم پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ میری ماں ہمیشہ پڑھ رہی ہوتی ہے، واخلف لی خیرا منہا۔ اس کے بعد وین کلوزنگ دا آئز ڈیسیز، جب کوئی میت ہوگا، وہ مرنے والا ہوگا، اس کی ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر کیونکہ حدیث میں آ گیا اس کی آنکھیں بند کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، حدیث میں بھی آ گیا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آ گیا ہے کچھ صحیح سمجھ یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ مغفر لی فلان، اے اللہ تعالیٰ فلان کو مغفرت کرو، اس کو معاف کر دو، بسمی، اس کا نام بھی لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام جو گزر گیا ہوگا میت، ورفع درجتہ، اے اللہ اس کو تم بلند کرو اس کے درجے کے اندر، فی المہدیین، فی المہدیین، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو رائٹلی گائیڈڈ ہوں گے، مہدی بولتے ہیں ہدایت یافتہ جو ہوگا، مہدی ہے نا، امام مہدی کا نام، ہدایت یافتہ جو ہوگا، اسے آپ رائٹلی گائیڈڈ میں، اینڈ ریز از رینک امنگ دا رائٹلی گائیڈڈ، ٹھیک ہے، درجتہ، ورفع درجتہ فی المہدیین، وخلفہ فی عقبہ، فی الغابرین، وخلفہ فی عقب